آئی کے بارے میں بولا ہے, پی ٹی آئی کے حق میں بولا ہے, لوگ چاروں طرف سے بول رہے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو بہت زیادہ واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں. کسی کا میسج آ رہا ہے, اللہ کا واسطہ مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کو سمجھائیں, اللہ کا واسطہ. کسی نے میسج بھیجا, میں ان کے بیانات بہت شوق سے سنتا تھا, اب میں ان سے بھی گیا, انہوں نے ایسا بیان دیا ہے کہ مجھے ان سے نفرت ہو گئی ہے. کوئی منافق کہہ رہا ہے, کوئی یہودی کہہ رہا ہے, ایسے ایسے برے برے فحش القابات سے نوازا جا رہا ہے کہ الامان والحفیظ. تو میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں وکیل بن کے کسی کی حمایت یا مخالفت کروں, میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں, یہ تو بڑے علماء کا کام ہے. لیکن بڑے علماء ہی کے کہنے پر چند الفاظ, چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ کی سمجھ میں آئے مان لیں, نہیں آئے تو میرے خلاف بھی ایک پورا کلپ اور فیس بک پر, کیونکہ ان کی تو پھر بھی اتنی عزت ہے, جب ان کا خیال نہیں کیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. مجھے کسی نے آج کہا کہ آپ بھی کچھ بات کریں, میں نے کہا جتنی توپوں کا رخ ان کی طرف ہے نا, اس سے 4 گنا زیادہ توپوں کا رخ میری طرف ہو جائے گا, کیونکہ ان کی تو ایک شخصیت ہے, ایک بڑے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہماری کیا اوقات ان کے سامنے. لیکن یہ کہ جب بڑے حضرات ہیں, کچھ ہمارے ہی بڑوں میں سے ہیں, علماء ہیں, جنہوں نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ کوئی بات جو ہے نا لوگوں کے سامنے, لوگوں کو گائیڈنس کی ضرورت ہے اس معاملے میں تاکہ لوگ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو, تو پھر میں کچھ جسارت کر رہا ہوں چند الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے کی. پہلی بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک صاحب رائے آدمی ہیں, ان کو اپنی رائے بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے. اس پر دنیا میں کوئی بھی پابندی, اس رائے بیان کرنے پر پابندی نہیں لگا سکتا. آپ کو اپنا ظرف تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف, آپ کے سیاسی لیڈروں کی پالیسی کے خلاف اگر کوئی چل رہا ہے تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ آپ اس کو برداشت کرو. یہ جو ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے فیس بک پر, یہ آپ کے جو طریقہ کار ہے نا, یعنی آپ کی جو زبان ہے اور آپ کا جو اسٹائل ہے, اس سے یہ آپ کی ویلیو پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں گرا رہا ہے. آپ خود اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے اللہ نے جو دین کا کام لیا ہے, اتنا بڑا کام اللہ نے, اور ایسے جگہوں پر لیا ہے, یعنی ایسی جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہے کہ جہاں ان کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے والا موجود نہیں ہے. ابھی اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں, امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے, انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا, ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے, وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا. امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا. حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں, کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو, کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا, پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے. یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی, ناجائز ہے. ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے, میں نے بار بار سنا اس کلپ کو, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا. نہیں یار میرا خیال ہے, اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی, دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا, کتنا اچھا آدمی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا, تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ, ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں,
مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے. مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں. تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں. بات ختم ہو جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طارق جمیل صاحب, ان کا حق ہے حمایت کر سکتے ہیں, وہ عالم دین ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کا ایک تجربہ ہے, ان کا ایک, اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں. وہ میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب ہو رہے ہیں, تو ان کو زیادہ پتا ہوگا, ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا. وہ ایک رائے رکھتے ہیں. اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے, تو اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق بولو بھائی نہیں کرتے. مولانا جو یہ دلائل دیے, ہم یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں, بات ختم ہو جاتی. منافق اور حکومت کا پٹھو, مجھے تو وہ الفاظ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ رائے کی آزادی کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. تو میں کہتا ہوں اگر وہ صراحتاً بھی حمایت کر دیتے, آپ ان کی مخالفت پر ایک کلپ جاری کر دیتے کہ ہم ان سے اتفاق نہیں کرتے, ختم ہو جاتی بات. جبکہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے, انہوں نے عمران خان کی اگر حمایت کی ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا سربراہ ہے, اس لیے کہ وہ ملک کا سربراہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ملک کا سربراہ کوئی بھی ہو, اسلام اس بارے میں ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ملک کے سربراہ سے لڑ کے, اس کی گالی گلوچ کر کے, اس کی مخالفت کر کے آپ اس سے کام نہیں نکلوا سکتے. اسلام میں حکم ہے ملک کے سربراہ کی اطاعت کا, فرما برداری کا, اس کی تعظیم کا, اس کی عزت اور اس کے احترام کا. ہمارے اکابر کی تاریخ ہے یہ. امام احمد بن حنبل کا جو حاکم وقت سے جھگڑا ہوا تھا, وہ حاکم نے زبردستی گن پوائنٹ پہ اپنی مرضی کا فتویٰ ان سے اگلوانے کا کہا تھا. یہ زیادتی ہو گئی تھی. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ قوم کو جمع کریں, ہم اس حاکم کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, امام احمد بن حنبل نے اس کام سے لوگوں کو منع کیا. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے, اور یہ بھی میں عمران کی حمایت نہیں کی ہے, عمران خان جو اچھے کام کر رہا ہے مولانا کی نظر میں, مولانا نے ان اچھے کاموں میں کیا کیا ہے, لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ اس میں عمران خان کا ساتھ دیں. اور میں بھی یہی کہتا ہوں, اور صرف عمران خان کے بارے میں نہیں کہتا. اگر نواز شریف کی حکومت ہوتی اور وہ کچھ اچھے کام کر رہا ہوتا تو میں بھی یہ کہتا کہ اس معاملے میں آپ کس کی حمایت کریں, نواز شریف کی حمایت کریں. زرداری بھی اگر کوئی اچھے کام کرے گا تو ہم ببانگے دہل یہ کہیں گے کہ اس کام میں آپ کس کی حمایت کریں. وہ الگ بات ہے, اس بیچارے نے, یعنی اس میں ابھی تک اختلاف ہے کہ کوئی ایسا کام کیا بھی ہے کہ جس کو اچھا کہا جا سکے کہ نہیں ہے, اس میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کیا ہے کیا, کچھ کہتے نہیں کیا. تو کوئی بھی کرے گا. اس سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نواز شریف سے بھی ملتے رہے, مسلم لیگ کے صدر سے, اور جتنے بھی سیاسی لوگ آئے ہیں, جتنے بھی حکمران آئے ہیں, مولانا ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک بولو بھائی کرتے رہے. کیوں کرتے رہے یہ میں بھی آ رہا ہوں اس پر, کیونکہ اس کو لوگ کہتے ہیں یہ تو حکومت کے چاپلوسی اور مکھن لگانے والی پالیسی ہے. علماء حق کا تو یہ کردار نہیں ہونا چاہیے. علماء حق کا حکومت کے ساتھ کیا کردار ہونا چاہیے اس پہ میں بھی آ رہا ہوں. پہلے میں اس بات کو ذرا کلیئر کر دوں کہ مولانا نے پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کی ہے, مولانا نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حمایت کی ہے. اور اس حمایت کی وجہ کیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کی حمایت سابق حکمرانوں میں سے تو کسی کی بھی نہیں کی. تو عمران خان کے کون سے ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ایک طرف سیاسی لیڈر اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو یہ کہہ رہے ہیں, ایک طرف اس کو وہ کہہ رہے ہیں, اور مولانا اس کو کیا کر رہے ہیں, حمایت کر رہے ہیں. تو آج تک ٹھیک ہے ملتے رہے ہیں, مگر اس طرح کا کلپ بنا کے باقاعدہ اپریشیٹ تو اب تک کسی کو کیا نہیں. اس کا جواب مولانا نے اپنے کلپ میں دے دیا. ابھی پھر میں نے بیان سے پہلے ان کا کلپ دوبارہ سنا ہے. مولانا نے کہا کہ یعنی پاکستان کو مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا, یہ دعویٰ اب تک کسی وزیر اعظم نے نہیں کیا. انہوں نے وجہ بیان کر دی, بھائی اتنا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ میں مدینہ جیسی ریاست بناؤں گا, تو مجھے یہ دعویٰ بہت اچھا لگ رہا ہے, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کیا کروں, اس کی حمایت کروں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے, تو بھائی اگر آپ کی رائے کہ جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ حمایت نہ کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ جھوٹا کیا ہے تو آپ حمایت نہ کریں, اور اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اس دعوے میں مخلص ہے
اب اس दावे में वो कितना पूरा उतरता है नहीं उतरता वो एक अलग बहस है। मौलाना की राय है कि भाई वो इस दावे में क्या है, मुखलिस है, तो वो हिमायत कर रहे हैं। आप समझते हैं कि मुखलिस नहीं है, मुनाफिक है, तो आप हिमायत ना करें, आप एक क्लिप बना दें कि ये मौलाना की राय है, हम इस राय से इत्तेफाक नहीं करते, बात खत्म हो गई। बाकी कुरान ना आपके पास है, ना आपके पास कोई ऐसी हदीस है कि 15वीं सदी में पाकिस्तान का जो वजीर आजम होगा वो यहूदियों का एजेंट होगा। आपके पास भी कुरान और हदीस इस बारे में क्या है, खामोश है। ये भी आपकी राय है, कुछ सुहरे कुबरे मिला के आपने एक नतीजा अखज किया है। तो मौलाना तारिक जमील साहब भी साहिब राय हैं, वो भी सुहरे कुबरे मिला के एक नतीजा अखज, बोलो ना भाई, कर सकते हैं। मुझे इससे बहस नहीं है कि यहूदी एजेंट है या नहीं है, मैं ये बहस नहीं कर रहा अभी बैठ के। मैं कह रहा हूं कि यहूदी एजेंट होने में इख्तिलाफ राय तो हो सकता है ना। अरे भाई, जब इसमें इख्तिलाफ हो सकता है, हमारे कुरान और सुन्नत की नुसूस जब हमारे सामने मौजूद होती है ना, कुरान और हदीस ने एक चीज को बयान किया, उसकी दो तशरीहात होती है फुक़हा की नजर में। एक फकीह कह रहा था इसका ये मतलब है, दूसरे मुज्तहिद कह रहे होते हैं इसका ये मतलब है। हालांकि कुरान और सुन्नत हमारे पास मौजूद होता है, फिर भी राय में फुक़हा का इख्तिलाफ होता है, नबी की हदीस को समझने में इख्तिलाफ होता है। तो उस इख्तिलाफ की वजह से एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाला जाता। तो इमरान खान यहूदी एजेंट है या नहीं है, इस बारे में हमारे पास सिरे से कुरान और सुन्नत मौजूद है ही नहीं। ना कोई ऐसा मुमकिन है कि इमरान खान का लेबोरेटरी टेस्ट करवा के हमें हमारे कोई साइंसी रिपोर्ट आ जाए कि इसमें यहूदी एजेंट होने के जरासीम मौजूद है। ये राय है आपकी, कुछ चीजें आपने देखी हैं जिनकी बेस पर आपने एक नजरिया बनाया कि यहूदी एजेंट है। हो सकता है आपका नजरिया सही हो, लेकिन यह भी हो सकता है आपका नजरिया गलत हो, यह भी तो हो सकता है। राय मसला के मैं ये कह रहा हूं कि वो साहिब राय आदमी है, उनको अपनी राय बयान करने का पूरा पूरा हक मौजूद है। और उन्होंने ये नहीं कहा कि पीटीआई को वोट दो। जितने हमारे सियासी लोग हैं, जितनी सियासी तंजीमें जो उनके अगेंस्ट हैं, कोई एक की बात नहीं, जितनी सियासी तंजीमें वो मौलाना के बयान से समझ रही है कि अगले इलेक्शन में हमारा पत्ता साफ, अब तो सब पीटीआई को वोट देंगे। मौलाना ने पीटीआई को वोट देने का, बोलो भाई, नहीं कहा। मैं तो कहता हूं अगर कहा भी हो तो चाहे मेरी राय से भी इख्तिलाफ हो, तो मैं कहता हूं उनकी राय है भाई, उनको बोली, उनकी एक राय है, वो साहिब राय है, वो कह सकते हैं। लेकिन मौलाना ने पीटीआई को वोट देने का, बोलो भाई, नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा हाकिम आया है जो बार बार हर तकरीर में यह दावा कर रहा है कि मैं पाकिस्तान को मदीना जैसी रियासत बनाना चाहता हूं। यह दावा मुझे बहुत, ये अल्फाज मौलाना के नहीं, ये ताबीर, यानी मौलाना जो कहना चाहते हैं वो मैं अपने अल्फाज में उसकी ताबीर कर रहा हूं। गोया मौलाना ये कहना चाह रहे हैं मुझे इसका ये स्टाइल बहुत, बोलो भाई, अच्छा लगा, इमरान खान ये बात बहुत अच्छी कर रहा है। तो उनकी राय है भाई, उनको अच्छा लग रहा है। आपको नहीं लगे तो आप बोले हमें अच्छा नहीं लग रहा, बस इतना काफी है। ठीक है ना। इससे ज्यादा आप आगे जाएंगे तो आप हुदूद से तजावुज करेंगे। रहा ये मसला और एक इल्जामी जवाब, जो सियासी तंजीमें अपने लीडरों के इशारों पे मौलाना की इतनी ज्यादा मुखालफत कर रहे हैं, उनके पास तो वैसे भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इनके जो सियासी लीडर हैं वो तो पता नहीं किस किस से इत्तेहाद करते रहे हैं अपने मफाद की खातिर। अगर आज हजरत मौलाना तारिक जमील साहब इमरान खान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो कल आप अपने सियासी लीडरों को देखें, कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं आया कि जिसकी पहले पुरजोर मुखालफत की, उसको मुख्तलिफ किस्म के इस्लाम दुश्मन एजेंटों का नाम दिया गया, मुल्क दुश्मन, और फिर उसी के साथ इत्तेहाद करके ना सिर्फ यह कि उसकी हिमायत में बयान दिया गया, बल्कि उसकी हुकूमत को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया गया है। तो आप कैसे मौलाना की मुखालफत कर सकते हैं भाई? हमारे जितने सियासी लीडरान हैं, उनके कारकुनान ये नहीं देखते कि एक सियासी लीडर दूसरे के टांगे खींचने में लगा हुआ होगा और थोड़े दिनों के बाद अपने सियासी मफाद में उसी के साथ मिलकर हुकूमत बना रहा होगा, और उसी को क्या कर रहा होगा, बोलो भाई। जनरल मुशर्रफ के दौर में ऐसा हुआ, सारी सियासी तंजीमों ने मुशर्रफ को पहले मुल्क का गद्दार, कादियानी, एजेंट, इस्लाम दुश्मन, अमेरिका का पिट्ठू, क्या क्या नहीं कहा होगा। थोड़े दिनों बाद सबसे बड़ा इत्तेहाद किससे किया है? उस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब ने तो आपके खिलाफ कोई बयान, बोलो भाई, नहीं दिया कि तुम मुनाफिक हो। कल तुम कह रहे थे कि ये इस्लाम दुश्मन है, ये यहूदियों का एजेंट है, कोई कह रहा था ये कादियानी है, कोई कह रहा था इसकी बीवी कादियानी है, कोई कह रहा था ये सेकुलर आदमी है, कोई कह रहा था कि ये तो पहली तकरीर में ही कुत्ता हाथ में लेके कौम से खिताब कर रहा था, इसने तो बता दिया कि मैं तो अतातुर्क के नक्शे कदम पे चलूंगा। तो मौलाना ने तो कोई बयान नहीं दिया आपके खिलाफ कि अब जो यहूदी, जिसको आप यहूदी कह रहे थे, आज उसी के साथ आपने इत्तेहाद करके जमहूरियत का गला भी घोटा और इस्लाम दुश्मन कुव्वतों का साथ भी दिया। आप कह सकते हैं कि हमारे सियासी मफाद थे इसमें,
ہم اس وقت کی نزاکت کو سمجھ کے مشرف کا ہم ساتھ دے رہے تھے, تو آج مولانا بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ہمارے بھی کچھ سیاسی مفاد ہیں جو اپنے ذاتی نہیں ہیں, بلکہ وہ کس کے مفاد ہیں؟ بولو بھائی, وہ قوم کے مفاد میں. اور ہمیں مولانا پر یقین ہے, ان کے اخلاص پر, کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں ہی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں سیاسی لیڈروں پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ اگر کسی سے اتحاد کر رہے ہیں تو قوم کے وسیع تر مفاد میں کر رہے ہیں. ان میں یہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد پیش نظر ہے, اپنی سیاسی ساکھ کو برقرار رکھنا ہے, یا قوم کے وسیع تر مفاد. اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں دو رائے اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جب کوئی کسی حاکم کا ساتھ دیتا ہے, کسی حاکم کی خوشامد کرتا ہے, تو اس کا یا تو مالی مقصود ہوتا ہے کہ پیسے چاہیے اس کو, یا عزت اور شہرت چاہیے. دو چیزوں میں سے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے. انسان جب حکومت کا ساتھ دیتا ہے یا حکومت کی خوشامدیں کرتا ہے, یہی مقصد ہوتا ہے نا بھائی. جو لوگ بھی حکمرانوں سے ملتے ہیں, جا کے ان سے بڑی تمیز سے بات کریں گے اور جی حضور کے نعرے لگائیں گے ان کے پاس, یا تو وہ پیسے چاہتے ہیں, کیا خیال ہے بھائی, یا وہ کیا کوئی عہدہ یا شہرت. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس پیسوں کی کمی, بولو بھائی, نہیں. اور ایک ڈھیلا بھی مجھے نہیں, میرے علم میں نہیں ہے, نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ انہوں نے خوشامد کر کے کسی کی جیب سے 1 روپیہ بھی نکالا ہو. ایک ڈھیلا بھی نہیں نکالا ہوگا انہوں نے. اور مولانا کو عزت اور شہرت کی ضرورت بھی نہیں ہے. حالانکہ شلوار قمیض میں قابل لوگ ان پڑھ لگتے ہیں اور پینٹ شرٹ میں ان پڑھ لوگ بھی قابل لگتے ہیں. جو آدمی قابل ہوگا وہ شلوار قمیض میں بھی قابل لگے گا, جو قابل نہیں ہوگا وہ پتلون میں بھی قابل, وہ بات سے پکڑا جائے گا, بات کرے گا پکڑا جائے گا. وہ تو شلوار قمیض اچھی سی ہو, ایسا نہ ہو کہ چڈی بنیان میں گھوم رہا ہے انسان, تمیز کی ہو, اس کے اوپر ویسٹ کوٹ ہو, بہت اچھا لگتا ہے آدمی. اگر ہم سنت کے مطابق حلیہ بنائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ دکھاوا کر رہے ہیں. کہنے دے لوگوں کو. تیمور بھائی کی زوجہ ہسپتال میں زیر علاج, دل سے دعا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب غسل کا فرض ہوتا ہے, یہ یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے, وہ سن لیں. مفتی طارق مسعود اور غسل کے مسائل وہ آ جائے گا. گناہ کبیرہ ہو جاتے ہیں, اس گناہ کی تلافی توبہ بھی کریں اور کوئی جرمانہ بھی رکھیں روزے یا صدقے کا. مفتی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ ایڈمن سے کہیں بیان اسی وقت پر اپلوڈ کریں. کبھی میں نے ان کو بولا کہ بھائی بیان ٹائم پہ اپلوڈ کیا کرو, بول کے تھک گیا. مفتی صاحب کیا سمندر میں ڈوبنے والا شہید کہلاتا ہے؟ ہاں. مفتی صاحب کیا مغرب کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. مفتی صاحب کیا جمعے کے دن قبرستان جانا سنت نہیں ہے؟ جائز ہے. آپ کے 3 سال سے بیان سن رہا ہوں, آپ کے بیان بہت اس بات ہے, بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ کوئی سوال نہیں پوچھا, مکھن لگایا. اصالہ ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اصالہ ثواب کا صحیح طریقہ کہ اجتماعی سطح پہ کوئی مجلس نہ کی جائے, اپنے طور پر اخپل طریقے سے کوئی صدقہ کرے, کوئی بھی نیکی کرے, تلاوت کرے تو میت کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اخپل طریقے سے. 5 وقت کی نماز کی قضاء ایک وقت میں جی کر سکتے ہیں. مفتی طارق جمیل صاحب, مفتی صاحب مولانا طارق جمیل صاحب میرے خواب میں 2 سے 3 مرتبہ آئے ہیں اور مجھ سے مخاطب بھی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے بیان سنا کریں. الٹے ہو کر لوٹ سونا کیسے مکروہ عمل ہے, ناپسندیدہ عمل ہے. رخصتی میں دلہن کے اوپر قرآن کے سائے کی شرکیہ ایسے کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے, بس تھوڑا سا اسے بتایا جاتا ہے کہ انسان کی بچی بن کے رہنا. اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد شوہر کا مقام تم سے 1 درجہ زیادہ ہے. قرآن میں لکھ دی بھی, اور دلہن کو سمجھایا جا رہا ہے شوہر کا مقام زیادہ ہے تو فرما برداری سے رہنا, تمیز سے رہنا. ٹھیک ہے. والد کی وفات کے بعد چھوٹا بھائی ان کے گھر میں رہائش پذیر ہے, جو ان کی زندگی میں رہتا ہے. اب کیا گھر میں گھر بیچ کر باقیوں کو حصہ دے دیں؟ جی دے سکتے ہیں, سب کو حصہ دیں. میں صاحب کے انتقال میں گیا تو دیکھا کہ ان کو قبر میں لٹانے کے ڈالنے کے بعد, ڈالنا نہیں ہوتا, کوئی کیلے کے چھلکے تھوڑی ہیں جو ڈالے جا رہے ہیں اس میں, یا کوئی ایسی چیز ہے. میت کو قبر میں ڈالا نہیں جاتا, میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے. قبر میں رکھنے کے بعد سب نے اپنی اپنی مٹھی مٹی ایک ٹرپ میں جمع کی, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, ایک ٹوپی میں جمع کی اور اس کی قبر پہ ڈال دی. اور قبر بند کرنے کے بعد جو 3 مٹھی ڈالتے ہیں وہ نہیں ڈالی. قبر میں یاد رکھو یہ جو 3 مٹھی ڈالتے ہیں نا, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث سے. ویسے مٹھی ڈالنی چاہیے تاکہ یہ احساس ہو. ایک تو اس میں میت کا اکرام ہے کہ ہم اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں, اور استحضار بھی ہے کہ اس قبر کی مٹی کو ہاتھ لگاؤ, اس سے نفرت نہ کرو, کل ہم نے بھی اس قبر میں جانا ہے, تو استحضار ہوگا. اس لیے مٹی ڈالنی چاہیے, مگر اس کو سنت سمجھنا سنت نہیں ہے. اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو